بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل سہانی کہانی۔ دوستو، موٹیویشنل کہانیوں اور واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل والے بٹن کو بھی پریس کر لیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، کسی گاؤں میں 3 دوست رہتے تھے۔ تینوں بہت ہی گہرے دوست تھے اور پورا دن اکٹھے گھومتے پھرتے تھے۔ کام میں بھی ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ گاؤں میں تینوں دوستوں کی دوستی کا بہت چرچا تھا۔ ہر کوئی ان کی دوستی کی مثال دیتا تھا۔ ایک دن ایک دوست کو کسی کام سے دوسرے گاؤں جانا تھا۔ اس نے جب اپنے باقی دوستوں کو بتایا کہ کل مجھے دوسرے گاؤں کسی کام سے جانا ہے، تو باقی دونوں دوست بھی اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے۔ لہذا اگلے دن صبح تینوں دوست سفر پر روانہ ہوئے۔ تینوں دوست اپنے گاؤں سے چلتے چلتے کافی دور ایک بیابان سے ہوتے ہوئے ایک وادی میں پہنچے کہ اچانک موسم خراب ہو گیا اور طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ تینوں دوستوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ بارش سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے، تو ان کو کچھ فاصلے پر پہاڑ میں ایک غار نظر آئی۔ لہذا تینوں دوست غار میں چلے گئے۔ چونکہ بارش اور طوفان بہت تیز تھا، اس لیے وہ بارش کے تھمنے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ پہاڑ سے بہت بڑا پتھر لڑکتا ہوا آیا اور اس غار کے منہ پر آ کے رک گیا اور غار بالکل بند ہو گئی۔ غار میں اندھیرا چھا گیا۔ تینوں دوست بہت گھبرا گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ پتھر اتنا بڑا اور بھاری تھا کہ ان تینوں نے مل کر کوشش کی کہ پتھر کو ہٹایا جائے، مگر پتھر ذرا بھی نہ ہلا۔ اب تینوں دوست سوچنے لگے کہ یہاں سے باہر نکلنا ممکن نہیں۔ کافی دیر کوشش کرنے کے بعد جب کچھ نہ ہو سکا تو ایک دوست نے باقی دوستوں سے کہا، میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ اگر ہم تینوں دوست سچے دل سے توبہ کر لیں اور اپنے رب کو یاد کریں، اپنا کوئی نیک کام یاد کر کے اپنے رب سے دعا کریں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہماری اس نیکی کے بدلے میں ہماری مدد کا بندوبست فرما دے۔ پھر ایک دوست نے کہا، اے رب العزت، تو جانتا ہے کہ ایک دن ایک مزدور میرے پاس مزدوری کرنے آیا اور شام میں جب اس کی مزدوری دینے کا ٹائم ہوا تو میرا اور اس مزدور کا کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور وہ مزدور غصہ کر کے مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ تو میں نے اس کی مزدوری کے پیسوں سے بکریاں لے کر پال لیں۔ کچھ عرصے میں بکریاں بہت زیادہ ہو گئیں۔ کافی عرصے کے بعد وہ مزدور دوبارہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری مزدوری مجھے لوٹا دو۔ اے میرے رب، میں نے وہ ساری بکریاں اس مزدور کو دے دیں جو میں نے اس کی مزدوری کے پیسے سے لے کر پالی تھیں۔ اے اللہ، یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو پتھر جو غار کے منہ کے آگے تھا تھوڑا سا ہٹ گیا۔ دوسرا دوست اپنی نیکی یاد کر کے بولا، اے میرے رب، ایک زمانے میں جب قحط پڑ گیا تھا تو میرے چچا کی بیٹی، جس کو میں بہت پسند کرتا تھا، بھوک سے تنگ ہو کر میرے پاس آئی اور مدد کرنے کے لیے کہا۔ میں اس وقت چاہتا تو اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا سکتا تھا، لیکن اے میرے رب، میں نے صرف اور صرف تیری رضا کی خاطر اس کی مدد کر دی اور صرف تیرے خوف سے میں نے اس کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا۔ یا اللہ، تو اس مصیبت سے میری مدد فرما۔ تو پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا، لیکن ابھی بھی وہ تینوں باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ پھر تیسرے دوست نے اپنا نیک عمل بیان کیا، اے میرے رب، میں بکریاں چراتا تھا اور شام کو جب میں بکریاں گھر واپس لے کر آتا تو میرا معمول تھا کہ میں بکریوں کا دودھ سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا تھا اور بعد میں اپنے بچوں کو دیتا تھا۔ ایک دن میں بکریاں لے کر دور کسی علاقے میں چلا گیا اور شام کو واپس آنے میں مجھے دیر ہو گئی۔ جب میں بکریوں کا دودھ لے کر گھر پہنچا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ میں نے اپنے ماں باپ کے آرام کا خیال رکھتے ہوئے ان کو نیند سے جگانا مناسب نہ سمجھا اور ان کے لیے دودھ لے کر ان کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا۔ میرے بچے دودھ پینے کے لیے مجھے کہتے رہے، لیکن میں نے دودھ اپنے ماں باپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے اپنے بچوں کو نہ پلایا اور بچے دودھ پیے بغیر میرے قدموں میں سو گئے۔ فجر میں جب میرے ماں باپ اٹھے تو میں نے وہ دودھ ان کی خدمت میں پیش کیا اور دیر سے آنے پر معذرت کی۔ یا اللہ، میرا یہ عمل صرف اور صرف تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تھا۔ اے میرے رب، تو اس عمل کی وجہ سے اس مشکل میں ہماری مدد فرما۔ اس کا یہ دعا مانگنا تھا کہ پتھر غار کے منہ سے اور پیچھے ہٹ گیا۔ اب تینوں دوست غار سے باہر نکل آئے اور اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔
تو دوستو اس سارے واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کی ہوئی نیکی اور بھلائی ہمیشہ کام آتی ہے اور مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ پاک آرمی اور پاکستان زندہ باد۔